بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صفدر سر رحمان کے دفتر میں کامیابی سے وائرلیس ٹیپ ریکارڈر لگا چکا تھا اور وہ باہر آ رہا تھا۔ اب وہ دوبارہ کاریڈور میں چلنے لگا۔ جلد ہی وہ اس کھڑکی تک پہنچ گیا جہاں سے وہ کاریڈور میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے کھڑکی بند کی، اس کی سطح کو رومال سے صاف کیا اور پھر دوبارہ لیٹرین میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رسی سے بندھا ہوا راڈ واش بیسن کے راڈ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے اسے نکال کر اس طرح سیٹ کیا کہ اگر وہ ایک مخصوص زاویے سے کھینچتا تو راڈ باہر نکل آتا۔ اب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر وہاں کسی کو نہ پا کر وہ دوبارہ رسی سے لٹک گیا۔ اب اس کی حرکات میں پہلے سے زیادہ تیزی تھی، لیکن ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک رسی کی چڑچڑاہٹ میں تیزی پیدا ہو گئی۔ رسی ٹوٹ رہی تھی، یا شاید راڈ کی طرف سے رسی کی گانٹھ کھل رہی تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، رسی میں تیزی سے جھکاؤ آتا جا رہا تھا۔ صفدر عین اس وقت درمیان میں تھا۔ اس نے نیچے نظر ڈالی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اب نیچے گرنے میں چند ہی لمحے رہ گئے تھے۔ 2 منزل نیچے سڑک پر گرنے کا حشر وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور رسی تیزی سے نیچے جھکتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک زوردار چڑچڑاہٹ ہوئی اور دوسری طرف عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کسے لے آئے ہیں؟ اس نے بے چین لہجے میں سوال کیا۔ اپنے ہونے والے سسر کو، عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ تیرتی چلی گئی۔ تو کیا آپ کو سسرال بھی یورپ میں ملے ہیں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے بلیک زیرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری سسرال کہیں افریقہ کے وحشی قبیلے میں موجود ہو۔ وہ علاقہ بھی بلیک لینڈ کہلاتا ہے، اور تم بھی بلیک زیرو ہو۔ عمران نے جوابی طنز کیا اور بلیک زیرو کٹ کر رہ گیا۔ اچھا پہلے یہ بتلاؤ کہ میں نے تمہیں ٹرانسمیٹر پر کال کیا تھا، تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ عمران کا لہجہ بے پناہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ سر دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی کال ملتے ہی میں نے صفدر کو کال کیا، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے باری باری تمام ممبروں کو کانٹیکٹ کیا، مگر کوئی بھی ممبر اپنے فلیٹ پر نہیں ملا، حتیٰ کہ جولیا بھی غائب تھی۔ سب جگہوں سے مایوس ہو کر میں آپ کو کال کرنے والا تھا کہ آپ گیٹ پر پہنچ گئے۔ بلیک زیرو نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تو یہ سب گدھے اکٹھے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ عمران نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ میں بھی حیران ہوں کہ ان سب پر کیا آفت آن پڑی کہ کوئی بھی نہیں ملا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں تشویش کی جھلکیاں تھیں۔ کہیں یہ پکنک وغیرہ منانے نہ چلے گئے ہوں؟ آج کل مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، وہ پوچھے بغیر نہیں جا سکتے۔ آج تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھینچا۔ اس نے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک اسپاٹ سی آواز آئی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والا شاید عمران کا نام سن کر بوکھلا گیا تھا۔ ٹائیگر، تمام ہوٹلوں کو چیک کرو اور پتہ کرو کہ سیکرٹ سروس کے ممبرز آج کل کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مجھے 01 وائرلیس ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دو فوراً، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ بہتر سر، میں ابھی پتہ کرتا ہوں، ٹائیگر نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور خاموش بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو کے لیے ٹائیگر کی شخصیت نئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ٹائیگر کون ہے اور اس کا عمران سے کیا تعلق ہے۔ آج پہلی بار یہ نام اس کے سامنے آیا تھا۔ پھر وہ عمران سے مرعوب بھی تھا، دوسرا اسے سیکرٹ سروس کے ممبران کا بھی علم تھا۔ ایک عجیب مسئلہ تھا، مگر عمران کا موڈ ایسا تھا کہ وہ اپنے اندر ٹائیگر کے متعلق سوال کرنے کی جرأت نہ کر پا رہا تھا۔ مگر چند لمحوں کی شدید کشمکش کے بعد آخر اس سے نہ رہا گیا اور اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، عمران صاحب یہ ٹائیگر کون ہے؟ عمران چونک پڑا۔ وہ بغور چند لمحوں تک بلیک زیرو کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ ٹائیگر کے متعلق بلیک زیرو کو آگاہ کرے یا نہیں۔
پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ یہ میں نے ایک نیا ایجنٹ مقرر کیا ہے، انوکھی خصوصیات کا مالک ہے اور براہ راست میری ماتحتی میں کام کرے گا۔ X2 سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو اسے دکھا دیا گیا ہے تاکہ یہ در پردہ ان کی نگرانی کرے اور آزاد رہ کر دوسرے کام بھی لیے جا سکیں۔ عمران نے ٹائیگر کا تفصیلی تعارف کروا دیا۔ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب مزید تفصیل پوچھنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی، اور پھر وہ جانتا تھا کہ عمران نے جتنا مناسب سمجھا اتنا بتا دیا ہے، اس لیے مزید تفصیل پوچھنا فضول ہی ہوتا، اور نہ ہی عمران سے یہ توقع رکھی جا سکتی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے مزید بتلا دیتا۔ اس لیے بلیک زیرو نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اچھا، میں ذرا اپنے سسر سے ملاقات کر لوں، واپس آ کر تم سے بات کرتا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر ذرا خیال رکھیے آپ اپنی حرکتوں سے رشتہ نہ توڑوا بیٹھیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مخصوص کمرے کی طرف بڑھا۔ مخصوص کمرے کے سامنے جوزف اٹینشن کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر لٹکے ہوئے ریوالوروں کے دستوں پر تھے، اور آنکھیں کسی کار کی بیک لائٹ کی طرح خطرے کا احساس دلا رہی تھیں۔ عمران نے دروازے کے اوپر مخصوص بٹن دبایا اور پھر ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ بلیک کلارک سامنے صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے پر وہ اٹھا نہیں بلکہ اسی طرح اطمینان سے صوفے پر بیٹھا رہا۔ کیا حال ہے کلرک صاحب؟ عمران نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ بلیک کلارک نے بڑے مطمئن لہجے میں سوال کیا۔ مجھے پرنس آف ڈھمپ کہتے ہیں، عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بکواس ہے، تم عمران ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ جگہ دانش منزل کہلاتی ہے، سیکرٹ سروس کے چیف X2 کی مخصوص قیام گاہ۔ بلیک کلارک انکشاف کرتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے عمران کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے، مگر پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ تم نے جملہ بھی لفظ بکواس سے شروع کیا ہے، تو ظاہر ہے تم نے جو کچھ کہا ہے بکواس ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسا تم سمجھ لو، لیکن جو میں نے کچھ کہا ہے قطعی ٹھیک ہے۔ بلیک کلارک اپنے انکشاف پر بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ چلو اب تم اپنے متعلق مجھ سے سن لو۔ تمہارا پورا نام بلیک کلارک ہے اور تم شیطان یورپ یعنی یورپ کے شیطان کے نام سے یاد کیے جاتے ہو، لیکن تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں شیطان کو کان سے پکڑ کر آدم کے سامنے سجدہ کرایا جاتا ہے، عمران نے طنز کیا۔ دیکھیں گے کون سجدہ کرتا ہے، بلیک کلارک کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اچھا بلیک کلارک، فضول باتیں تو بہت ہو گئیں، اب ذرا کام کی باتیں بھی ہو جائیں تاکہ اخباری رپورٹروں کو بھی کل کے اخبار کے لیے اہم سرخی میسر آ جائے۔ عمران اس بار بے حد سنجیدگی سے بولا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بلیک کلارک نے یوں سوال کیا جیسے استاد بچوں سے کلاس روم میں پوچھتا ہے۔ صرف ایک بات کہ تمہارا اس ملک میں مشن کیا ہے اور تمہارے یہاں کتنے اور ساتھی ہیں؟ عمران نے بڑی نرمی سے سوال کیا۔ مشن صرف سیر و تفریح ہے اور ساتھی وغیرہ کوئی نہیں، بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ملک عدم دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے اچانک سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کون سا ملک؟ بلیک کلارک نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یعنی نہیں دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں ملک عدم کی سیر و تفریح کرا دیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے خرچ پر۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی حاتم تائی کی 12ویں پشت سے پالا پڑا تھا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور صوفے پر لگا ہوا ایک مخصوص بٹن دبا دیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بلیک کلارک نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ یس باس، اس نے خونخوار نظروں سے بلیک کلارک کی طرف دیکھتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ یہ صاحب یورپ کے شیطان کہلاتے ہیں، انہیں ذرا ملک عدم کی سیر کروا لاؤ۔ عمران نے یوں کہا جیسے مالک کا ڈرائیور کو بچوں کی سیر پر لے جانے کی ہدایت کرنا۔ بلیک کلارک بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ عمران کے لہجے سے مشکوک ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے بلیک کلارک کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ جوزف ابھی تک خونخوار نظروں سے بلیک کلارک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خنجر نیچے پھینک دو ورنہ، جوزف نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، خبردار اگر تم دونوں میں سے کسی نے معمولی سی بھی حرکت کی تو خنجر سینے میں تراز ہو جائے گا۔ بلیک کلارک کے خنجر پکڑنے کا انداز بتلا رہا تھا کہ وہ خنجر بازی میں ایکسپرٹ ہے۔ ایک کے سینے میں ہوگا اور دوسرے کا کیا کرو گے؟
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک کلارک نے ایک لمحے کے لیے غسیلی نظروں سے عمران کی طرف دیکھا اور یہی لمحہ اس کے لیے بھاری پڑا۔ اس ایک لمحے سے جوزف فائدہ اٹھا گیا۔ اس نے ایک زبردست فلائنگ کک لگائی اور اس کی دونوں ٹانگیں بلیک کلارک کے سینے پر پڑیں اور بلیک کلارک جھٹکا کھا کر صوفے پر گر پڑا اور پھر صوفے سمیت پیچھے جا پڑا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور کونے میں جا گرا تھا۔ گڈ شو جوزف، عمران نے مسرت سے تالی پیٹتے ہوئے کہا۔ تالی پیٹنے کا انداز ایسا تھا جیسا بچہ سرکس میں مسخروں کی حرکتوں پر خوش ہو رہا ہو۔ تھینک یو باس، جوزف نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران کا ایک تعریفی فقرہ جوزف کے لیے ہفتے اقلیم کی دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ ادھر بلیک کلارک بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جبڑے غصے کی شدت سے بھنچے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، اور وہ جوزف کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ کیا مار کھائے کتے کی طرح دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھ کر پنجہ لڑاؤ، عمران نے اسے اکسایا، اور پھر وہ دوسرے لمحے پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا کیونکہ بلیک کلارک نے اچانک عمران پر چھلانگ لگا دی تھی۔ مگر عمران تو ہزار آنکھیں رکھتا تھا، وہ بھلا بلیک کلارک کے داؤ میں کب آتا تھا؟ بلیک کلارک اپنی جھونک میں آگے بڑھتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، جوزف نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر جھٹکا دیا اور دوسرے ہاتھ کا زوردار مکہ اس کے پہلو پر جڑ دیا۔ بلیک کلارک کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ مکہ نازک جگہ پر لگا تھا، مگر بلیک کلارک بھی بے حد سخت جان تھا۔ چیخ تو بے اختیار نکل گئی تھی، وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر یہ مکہ جوزف کو بھی مہنگا پڑا، کیونکہ فرش پر گرتے ہی بلیک کلارک اچھلا اور پھر اس نے ٹانگوں سے جوزف کی گردن کو کینچی کی طرح جکڑ لیا، اور ساتھ ہی وہ مڑتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی جوزف بھی نیچے فرش پر آ گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ جوزف اٹھتا، اس نے دو چار بھرپور ٹھوکریں جوزف کی کن پٹی پر ٹکا دیں۔ ٹھوکریں خاصی بھرپور تھیں۔ جوزف کی آنکھوں کے آگے ستارے ناچنے لگے، مگر وہ برداشت کر گیا، کچھ تو فطری قوت ارادی کی بنا پر اور کچھ اس بنا پر کہ عمران وہاں موجود تھا۔ عمران کے سامنے وہ کسی قیمت پر بھی بزدلی یا شکست کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ابھی اس پر دو چار ٹھوکریں ہی پڑی تھیں کہ بلیک کلارک کی ٹانگ اس کی ہاتھوں میں آ گئی۔ جوزف نے پوری قوت سے ٹانگ مروڑ دی اور بلیک کلارک الٹ کر نیچے گرا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے ہی اٹھے۔ اب وہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عمران بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ان دونوں کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں لڑائی میں ماہر تھے، اس لیے ایک دوسرے پر داؤ پیچ آزما رہے تھے۔ کسی کے بھی شکست کے کھانے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جوزف، مجھے دیر ہو رہی ہے، عمران نے جوزف کو اکسایا۔ عمران کا یہ فکرہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک جوزف نے بلیک کلارک کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے اور پھر اس نے اسے سر سے اوپر اٹھا کر پھینک دیا۔ جوزف نے بلیک کلارک کو سر سے گھما کر پھینکا اور وہ سیدھا اس طرف گیا جدھر دروازہ تھا۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا اور اس میں بلیک زیرو داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ بلیک کلارک سیدھا بلیک زیرو سے پوری قوت سے ٹکرایا اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر برآمدے میں جا گرے۔ بلیک زیرو، جس پر اچانک یہ افتاد پڑی تھی، چند لمحوں تک تو سوچ بھی نہ سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ادھر عمران اور جوزف کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ چنانچہ حیرت اور بوکھلاہٹ سے وہ چند لمحے بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ پھر سب سے پہلے عمران دروازے کی طرف جھپٹا اور اسی لمحے بلیک زیرو اٹھ رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پھر نیچے آ رہے، مگر اس بار دونوں بجلی کی سی تیزی سے اٹھے تھے۔ ادھر جوزف ان سے کتراتا ہوا باہر نکل گیا۔ بلیک کلارک کے ہوش قائم ہو رہے تھے، اس لیے اس نے اس نایاب موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جس وقت جوزف باہر آیا، بلیک کلارک بھاگتا ہوا پھاٹک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر انتہائی تیزی سے دوڑ رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ جوزف نے فائر کیا، مگر گولی پھاٹک میں لگی اور دوسرے لمحے بلیک کلارک پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول کر باہر سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ جوزف کے دوسرے فائر کی نوبت ہی نہ آئی۔ بلیک کلارک ذہنی ہوشیاری کی بنا پر موقع سے فائدہ اٹھا چکا تھا، اور دانش منزل کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی آدمی عمران، جوزف اور بلیک زیرو کی موجودگی میں مخصوص کمرے بلکہ دانش منزل سے ان کی مرضی کے بغیر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ میرے ساتھ آؤ، عمران نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔
آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران کا لہجہ نرم تھا، اسے اپنے اعصاب پر بے پناہ کنٹرول تھا۔ اس نے جوزف کے سامنے بلیک زیرو کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر جوزف کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں آپریشن روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ادھر کیپٹن شکیل کیفے ہل پارک سے سیدھا اپنے فلیٹ گیا۔ وہاں سے اس نے وائرلیس ٹیپ جوائنٹ ریکارڈر اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر وہ سیدھا عمران کے فلیٹ میں آیا۔ عمران کا فون ٹیپ کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی تھی، اس لیے وہ پہلی فرصت میں اس کام سے فراغت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیپٹن شکیل جس وقت عمران کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے کال بیل بجائی مگر لگاتار 2-3 دفعہ بٹن دبانے کے باوجود بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور کیپٹن شکیل کو فکر پڑ گیا کہ اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر پوری قوت سے بٹن دبا دیا اور پھر اس وقت تک اس نے بٹن سے انگلی نہ ہٹائی جب تک کہ دروازہ ایک جھٹکے سے نہ کھل گیا۔ سامنے سلیمان کھڑا تھا، چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ کی شدت سے سیاہ پڑ چکا تھا، آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے، اس طرح گھنٹی بجائی جاتی ہے؟ سلیمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کیپٹن شکیل سے کہا۔ کیا تم کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھتے ہو؟ 10 دفعہ گھنٹی بجا چکا ہوں، تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیپٹن شکیل کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سلیمان نے کیپٹن شکیل کو غصے میں دیکھا تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اتنے بدتمیز ہو گئے ہو کہ مجھے اندر بھی نہیں آنے دو گے؟ کیپٹن شکیل کا پارا کچھ ڈگری اور چڑھ گیا۔ سلیمان بوکھلا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ واقعی غصے اور جنجلاہٹ میں اس سے شدید بدتمیزی سر زد ہو گئی تھی۔ کیپٹن شکیل اندر داخل ہو گیا۔ سلیمان نے دروازہ بند کیا اور پھر مردہ قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں سامنے صوفے پر کیپٹن شکیل بیٹھا تھا۔ عمران صاحب کہاں ہیں؟ کیپٹن شکیل نے نرمی سے پوچھا۔ شاید وہ وقتی غصہ تھا جس کی بنا پر اس وقت کیپٹن شکیل نے اسے ڈانٹتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ کیپٹن شکیل کے نرم لہجے سے سلیمان شیر ہو گیا۔ عمران صاحب اپنی بیگم کے بنگلے پر گئے ہیں۔ سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نہ چاہتے ہوئے بھی چونک پڑا۔ وہ ایک لمحے تک بغور سلیمان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ سلیمان نے بوکھلا کر نظریں پھیر لیں کیونکہ کیپٹن شکیل کی تیز نظروں کا سامنا کرنا سلیمان کے بس سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے، تم چائے بناؤ، میں عمران کا انتظار کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے سلیمان کو بڑے نرم لہجے میں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ مگر صاحب چینی نہیں ہے، سلیمان نے بڑی معصومیت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو بغیر چینی کے بنا لاؤ۔ کیپٹن شکیل کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ویسے اتنا وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ صرف سلیمان کا بہانہ ہے چائے نہ بنانے کا۔ مگر صاحب دودھ بھی تو نہیں ہے، سلیمان نے اس بار قدرے ڈرتے ڈرتے کہا۔ چلو بغیر دودھ کے لے آؤ۔ کیپٹن شکیل اب جھنجھلانے کے بجائے سچویشن سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اچھا صاحب لے آتا ہوں، مگر ایک درخواست ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو، سلیمان نے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کہو، کیپٹن شکیل نے یوں جواب دیا جیسے بادشاہ کسی فریادی کو دلاسا دیتا ہے۔ صاحب اچھا چلے چھوڑیے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ سلیمان بات کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں نہیں کہو، ڈرتے کیوں ہو؟ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ پتی بھی نہیں ہے، اب آپ حکم فرمائیں تو چائے لے آؤں؟ سلیمان نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کر دی۔ اب کیپٹن شکیل کی حالت قابل دید تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر کہہ مارے یا سلیمان پر غصہ کھائے۔ سلیمان نے اسے اچھا بے وقوف بنایا تھا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں نے تمہیں خامخواہ تکلیف دی ہے، میں بغیر چائے کے ٹھیک ہوں۔ عمران آ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ باہر کسی کیفے میں چائے پی لیں گے، کیپٹن شکیل نے نفسیاتی پھندا ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ سلیمان خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لی۔ سلیمان سے نپٹنا بھی عمران ہی کا کام تھا، باقی کو تو یہ انگلیوں پر نچاتا ہے۔ چند لمحوں تک کیپٹن شکیل خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ٹیلی فون صوفے کے قریب ہی تپائی پر پڑا تھا، لیکن وہ کوئی ایسی جگہ دیکھ رہا تھا جہاں وہ وائرلیس ٹیپ ریکارڈ فٹ کر سکتا۔ آخر اس کی نظریں جوائنٹ پلگ پر جا کر رک گئیں۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی کی توجہ نہیں جا سکتی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد آخر اس نے ٹیپ یہیں فٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ صوفے سے اٹھتا اچانک سلیمان اندر داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اس نے خاموشی سے چائے کے برتن سامنے میز پر رکھے۔ کیپٹن شکیل کا نفسیاتی داؤ کام کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اور سلیمان خاموشی سے کمرے سے واپس چلا گیا۔ سلیمان کے جاتے ہی کیپٹن شکیل اٹھا اور پھر اس نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی جہاں سے سلیمان اندر آ سکتا تھا۔ پھر وہ تیزی سے جوائنٹ پلگ کی طرف بڑھا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے اس کا پیچ دار ڈھکن اتارا اور جیب سے وہ چھوٹا سا ٹیپ نکال کر اس کے دونوں سرے جوائنٹ کے ساتھ کس دیے اور پھر دوبارہ ڈھکن چڑھا کر وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے چٹخنی اتاری اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف کوئی نہیں تھا اور کیپٹن شکیل نے اطمینان کی سانس لی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھا بڑے اطمینان سے چائے کی پیالی تیار کرنے لگا۔ پیالی بنا کر وہ آہستہ آہستہ گھونٹ پی لیتا گیا اور سوچتا رہا۔ اس کا ذہن اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ ایکس ٹو کی اصل شخصیت کیا ہے۔ چائے پی کر وہ اٹھا اور پھر وہ دروازے سے ہوتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں سلیمان ایک کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سلیمان، کیپٹن شکیل نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ سلیمان بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ کیپٹن شکیل نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ سلیمان نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ تو کیا ٹیپ فٹ کرتے ہوئے سلیمان نے اسے دیکھ لیا ہے؟ مگر کیسے؟ دروازہ تو بند تھا۔ کیپٹن نے اپنے آپ سے دل میں سوال کیا۔ کون سا کام تم بک رہے ہو؟ کیپٹن شکیل نے ذرا سخت لہجے میں کہا، لیکن اندرونی طور پر اسے بے حد ندامت ہو رہی تھی کہ وہ کیسا سیکرٹ سروس کا ممبر ہے جس کا ایک چھوٹا سا کام بھی سلیمان کی نظروں سے نہ بچ سکا۔ جی وہ صاحب کے انتظار کا، سلیمان نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی جیسے اس کے سر سے ٹنوں کے حساب سے بوجھ اتر گیا ہو۔ ہاں میں جا رہا ہوں، عمران صاحب آئیں تو میرا کہہ دینا کہ مجھے ٹیلی فون کر لیں، کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا مگر اسے اطمینان نہیں تھا۔ اسے ہر لمحے یہی خطرہ تھا کہ عمران اس کے یوں بغیر وجہ بتائے فلیٹ پر آنے اور پھر چلے جانے کا سن کر ضرور اس پر شک کرے گا، اور پھر اگر عمران کی نظروں میں ٹیپ آ گیا تو یہ ایک انتہائی بری بات ہوگی۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ پیدل ہی فٹ پاتھ پر چلتا گیا۔ اسے ٹیکسی لینے کا خیال بھی نہ رہا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے خیال آیا تو اس نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شکیل سپیکنگ، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ایکس ٹو، دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیپٹن شکیل، تم عمران کے فلیٹ میں کیا کرنے گئے تھے؟ ایکس ٹو کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا اور کیپٹن شکیل کا تمام جسم سن ہو کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں برقی رو کی طرح یہ خیال کوند گیا کہ کیا ایکس ٹو کو ان کے پروگرام اور حرکتوں کا علم ہو گیا ہے؟ کیا ایکس ٹو کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے؟ جی عمران سے ملنے گیا تھا، کیپٹن شکیل نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ایکس ٹو کا لہجہ سخت تھا۔ بس ویسے ہی جناب، کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ کیپٹن شکیل اب اچانک اعصابی جھٹکے سے سنبھل گیا تھا۔ کیفے ہل پارک میں تمام ممبرز کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ ایکس ٹو کا لہجہ اس بار بے حد سخت تھا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ اب اس کو اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ ایکس ٹو کو ان کے پروگرام کا اچھی طرح علم ہے۔ ویسے ہی جناب، گپ شپ لگانے کے لیے، کیپٹن شکیل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ایکس ٹو چند لمحے خاموش رہا اور اس خاموشی کے دوران کیپٹن شکیل کے جسم میں مسلسل سردی کی لہریں دوڑتی رہیں، چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ ایکس ٹو کا خوف اس قدر ان کے اعصاب پر طاری تھا جیسے وہ کوئی سپر نیچرل قوت ہو جو انہیں فنا کر دے گی۔ کیپٹن شکیل، تم تا اطلاع ثانی فلیٹ میں رہو گے، ایکس ٹو نے کہا اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے مردہ ہاتھوں سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا اور پھر آرام دہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا اور جیب سے رومال نکال کر منہ پر بہتا ہوا پسینہ پونچھنے لگا۔ ادھر شارپ وائلی کیفے سے باہر نکلا تو اس کے خیال تھا کہ وہ خود ہی دانش منزل میں داخل ہو جائے، مگر باہر سڑک پر آ کر اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر دونوں اندر پھنس گئے تو برا ہوگا۔ بلیک کلارک پر اسے اچھی طرح اعتماد تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، چنانچہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ پھر اس نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔
وہ ایک بار پھر فائل کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اس نے کمرے کی چابی لی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا، اس لیے جلدی ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ خاصی رات ہو چکی تھی، کمرے میں حبس تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور پیچھے سڑک پر دیکھنے لگا۔ سڑک سنسان تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی رسی ٹوٹ رہی ہو۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے جیسے پھٹ سی گئیں۔ اوپری منزل کے قریب ایک آدمی رسی کے سہارے لٹک رہا تھا۔ رسی سامنے کی عمارت اور ہوٹل کے عمارت کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے شارپ وائلی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہ آدمی یا تو سامنے والی عمارت میں جانا چاہتا ہے یا اس عمارت سے اس ہوٹل میں آنا چاہتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، معاملے میں پر اسراریت اپنی جگہ موجود تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کھڑکی کہاں ہوگی جہاں سے رسی نکل رہی ہے۔ وہ اس کمرے میں جانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پھر وہ تیزی سے لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچ گیا اور پھر اس نے کمرے کے کی ہول سے جھانک کر دیکھا۔ واقعی یہ وہی کمرہ تھا۔ اسے پلنگ کے پائے سے بندھی ہوئی رسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے پھرتی سے جیبیں ٹٹولیں اور پھر جیب سے ایک باریک تار نکال کر لاک میں داخل کر دی۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں لاک کھل چکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہ آدمی جو رسی سے لٹکا ہوا اسے نظر آ رہا تھا تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ رسی دوسری طرف کی عمارت سے ٹوٹی تھی۔ اس نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس آدمی کا ٹوٹا پھوٹا جسم سڑک پر پڑا ہوگا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سڑک ویسے کی ویسے خالی تھی اور وہ آدمی غائب تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ شارپ وائلی سچپٹا گیا۔ لٹکتی ہوئی رسی صاف بتلا رہی تھی کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر وہ آدمی کہاں غائب ہو گیا؟ اس کا جواب اس کا ذہن دینے سے قاصر تھا۔ وہ گوں مگوں کی حالت میں پلٹا اور پھر لفٹ سے اترتا ہوا دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے ذہن میں چھناکا ہوا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ جس آدمی کے غائب ہونے پر وہ اتنا حیران تھا وہ اس کے کمرے کے فرش پر دیوار کے قریب گٹھڑی بنا پڑا تھا۔ اب تمام بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ رسی کے ساتھ ہی یہ آدمی بھی نیچے آیا اور پھر چونکہ اس کا کمرہ عین نیچے تھا اس لیے جیسے ہی دیوار کے قریب آیا کھلی کھڑکی سے ہوتا ہوا اندر فرش پر آ گرا۔ شارپ وائلی نے اسے سیدھا کیا۔ خاصے تنو من جسم کا مالک نوجوان تھا۔ شارپ وائلی نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور باتھ روم سے گلاس پانی کا بھر کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ نوجوان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بڑی حیرت سے کمرے اور شارپ وائلی کی طرف دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو دوست، ورنہ اس وقت تمہارے جسم کی ایک ہڈی بھی اپنی جگہ پر سلامت نہ ہوتی، شارپ وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر جیسے ہی اس نوجوان کے ذہن میں سابقہ تمام منظر گھوم گیا اس نے بے اختیار بوکھلا کر اپنے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہوا، گھبراؤ نہیں، شارپ وائلی نے اسے تسلی دی اور ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نوجوان کے لبوں پر پھیل گئی۔ کیا تم اپنا تعارف کراؤ گے دوست؟ شارپ وائلی نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور کراؤں گا، مگر وہ رسی شاید ابھی تک باہر لٹک رہی ہے، نوجوان نے جو صفدر تھا تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، شارپ وائلی نے جواب دیا، مجھے اسے ہٹانے دیجیے ورنہ کسی کی نظر پڑ گئی تو معاملہ مشکوک ہو جائے گا۔ صفدر نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم بیٹھو، میں اسے اتار کر لاتا ہوں۔ شارپ وائلی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ صفدر کا جواب سنے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر کے دروازہ بند کرتا گیا۔ صفدر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ واقعی اس بار اس کی کوئی نیکی اس کے آڑے آ گئی تھی، ورنہ جس طرح رسی نے دھوکہ دیا تھا اس کی لاش بھی نہ پہچانی جاتی۔ وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ کھڑکی سے کود کر ہوٹل سے باہر نکل جائے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے یہ آدمی خاصا دلچسپ محسوس ہو رہا تھا اور پھر وہ کسی بھی وقت یہاں سے نکل سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنایا
جو کام وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس نے سر انجام دے دیا تھا، اس لیے اب وہ مطمئن تھا۔ ابھی صفدر یہی سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور پھر شارپ وائلی اندر داخل ہوا۔ اس نے چادر کی پٹیوں سے بنی ہوئی رسی کا گچھا ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ صفدر کو کھڑکی کے قریب دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ صفدر بھی واپس بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ شارپ وائلی سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کیا پیو گے؟ شارپ نے مسکراتے ہوئے صفدر سے پوچھا۔ اسے شاید فطری طور پر صفدر سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی۔ وہ خود سینکڑوں بار اس قسم کے مرحلوں سے گزر چکا تھا، اس لیے صفدر سے اسے دلچسپی ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔